حبیب کبریا تم ہو۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول في بعض صلواته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا۔ قلت يا نبي الله ما الحساب اليسير؟ قال أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه، إنه من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز اسلامی بھائیوں، دنیا کے اندر ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب کیسے ہو جائے اور اس کی زندگی دنیا کے اعتبار سے پرسکون کیسے ہو جائے، اس کی زندگی کے اندر سکون کیسے آ جائے۔ ہر انسان کی تمنا یہی رہتی ہے، اور اس سکون کو اور اس کامیابی کو پانے کے لیے انسان طرح طرح کی کوششوں میں لگا رہتا ہے۔ چنانچہ کوئی شخص تو اپنا سکون تلاش کرتا ہے اپنے کاروبار میں، اپنی تجارت میں، اور کوئی سکون تلاش کرتا ہے اپنی تجارت میں، اپنے گھر میں، اپنے ماحول میں۔ تو ہر شخص سکون کو تلاش کرنے کے لیے طرح طرح کی محنتیں کرتا ہے، لیکن اصل سکون یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں رکھا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، توجہ سے سنو، دلوں کو جو اطمینان حاصل ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گے تو دلوں کا سکون نصیب ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ کو بھول جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اپنی زندگی کو گزارو گے، تو پھر سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کا کچھ حصہ پڑھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ سے پکی سچی توبہ کر لو۔ جو نافرمانیاں تم سے ہو چکی ہیں اب تک، ان پر تم اللہ تعالیٰ سے ندامت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ پکی سچی توبہ کر لو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا: عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ جب تم پکی سچی توبہ کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری سیئات کو ختم کر دے گا، تمہارے نامہ اعمال میں جتنی برائیاں تھیں اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اور اس توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں کو تمہارے نامہ اعمال سے بالکل ختم کر دے گا،
اور ایسا ختم کرے گا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کا تذکرہ بھی نہیں کرے گا۔ تو سکون حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری یہ لازمی چیز ہے۔ اگر کچھ نافرمانی ہو جائے تو فوری طور پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا بھی ضروری ہے اور اپنے آپ کو صحیح رخ پر لانا ہے، عقل سے ہٹ کر شریعت پر آنا ہے۔ عقل جو کہہ رہی ہے، عقل جس چیز کا تقاضا کر رہی ہے، اگر وہ شریعت کے خلاف ہے تو اب عقل کی نہیں ماننی بلکہ شریعت کو ترجیح دینی ہے۔ درمیان میں ایک بات عرض کر دوں، یہ وقت بات کرنے کا ہے، دین کی باتیں، تو اس لیے جو حضرات آئیں تو ان کو بتا دیا جائے اشاروں سے کہ نماز کا ٹائم بعد میں دیا جائے گا، جیسا کہ ہر ہفتے کا معمول ہے کہ سنتوں کا ٹائم بعد میں دیا جاتا ہے اور اس میں سب کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی سنتوں سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو حضرات اب آئیں تو اشاروں سے، زبان سے نہیں، اشاروں سے ان کو کہہ دیا جائے کہ بعد میں ٹائم مل جائے گا۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ادھر بیان چل رہا ہے، ادھر ان کی نمازیں چل رہی ہیں تو نمازوں میں بھی خلل ہوتا ہے اور بیان کرنے والا بھی ایک طرح کا اس کو پورا ماحول نہیں مل پاتا۔ جب تک سننے والوں کی توجہ نہیں ہوتی اس وقت تک بات زبان سے نہیں نکلتی، اس لیے کہ زبان سے بات نکلتی ہے وہ جو سامعین کی توجہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کہلواتا ہے سامعین کی توجہ کے مطابق۔ تو اس لیے جو حضرات اب آئیں تو ان کو بتا دیا جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں اور دنیا کی زندگی کو ہم اس طریقے سے گزاریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں اور شریعت کو ہم اپنے آگے رکھیں، شریعت پر ہمارا پورا عمل ہو۔ عقل کیا کہہ رہی ہے، ہمارا ذہن کیا کہہ رہا ہے، ایسا نہیں۔ جب انسان اس طریقے سے زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے گا۔ سورہ غاشیہ کے اندر حل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ سورہ غاشیہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا تذکرہ کیا ہے، دو جماعت کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو ناکام ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوئے ہیں۔ ناکام کون ہیں؟ ناکام وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنا رخ شریعت کے خلاف کر لیا، رخ ان کا غلط ہے، شریعت کچھ کہہ رہی ہے، ان کا عمل کچھ کہہ رہا ہے۔ انہی کے بارے میں بتایا، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ قیامت کے دن بعض لوگ ایسے ہوں گے جو انتہائی ذلیل ہوں گے، انتہائی پستی کی حالت میں ہوں گے، وہ لوگ نامراد ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، کہ انتہائی تھکے ہوئے ہوں گے، عمل کرنے والے ہوں گے، کہ دنیا کے اندر انہوں نے بڑی بڑی محنتیں کی ہوں گی، بظاہر اگرچہ وہ ان کا عمل دین لگ رہا ہوگا، لیکن چونکہ ان کے عمل کا رخ شریعت کے خلاف ہے، اس وجہ سے وہ قیامت کے دن ذلیل و خوار ہوں گے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہیں جانا ہوا، وہاں انہوں نے ایک پادری کو دیکھا کہ وہ انتہائی محنت کرتا ہے اور اس محنت کا اثر یہ ہے
کہ اس کی صحت بھی خراب ہے، اس کا جسم بھی دبلا پتلا ہو گیا ہے، اور چہرے پر سے رونق بھی ختم ہو گئی ہے، اور وہ محنت کر رہا ہے اللہ کو پانے کے لیے، تنہائی اختیار کر رکھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کو دیکھا تو رو پڑے۔ کسی نے معلوم کرنے حبیب کبر